جہاں نوجوان جن کے احساسات کا احترام ہم سب پہ واجب ہے، ان کے جذبات ہیں. دیکھیں نا، میرے اپنے جذبات ہیں. میرا لیڈر اتنی گرمی میں، اتنی تکلیف میں، ایک جعلی مقدمے کے اندر جو ہے وہ جیل میں ہے، تو میرے اپنا دل یہی کرتا ہے کہ میں جا کے کسی کے گلے پڑ جاؤں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں. ہم وی آر یونائٹڈ مور دین ایور. کو بھی دیکھتے ہیں تو ون پیج پر ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ نہیں، میں آپ کی، میرے بھائی، بڑے احترام سے آپ کی اس بات سے جو ہے اتفاق نہیں کروں گا، اس لیے کہ ورکر، قیادت اور جو بھی ممبران ہیں یا ویل وشرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ سب ایک پیج پہ ہیں. کوئی ایک انسیڈنٹ جو ہے اس کو بنیاد بنا کر کروڑہا پی ٹی آئی کے ووٹرز، لکھوں پی ٹی آئی کے ورکرز اور قیادت کے درمیان کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پچھلے 2-4 دنوں سے ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جو پارٹی اپنی اسیر لیڈرشپ، جو کہ خان صاحب جیل میں تھے، اس کے باوجود، قیادت کے جلسوں کے نہ ہونے کے باوجود، امیدواروں کے جلسوں کے نہ ہونے کے باوجود، عمران خان صاحب کی تصویروں پہ بھی پابندی تھی کہ وہ پوسٹر اور بینرز پہ نہیں لگ سکتی ہے. اس کے باوجود جو پارٹی اتنی بڑی تعداد میں اپنے ایم این ایز ڈاکے کے باوجود اور اپنے ایم پی ایز اسمبلیوں میں لے کے آ گئی ہے، آپ وہ سمجھتے ہیں کوئی 1 یا 2 انسیڈنٹ جہاں لوگوں کی ہارٹ برننگ ہو سکتی ہیں اور ان کا ہم احترام کرتے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے اتنی بڑی بات نہیں کی جا سکتی ہے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی متحد ترین جماعت ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے. اور 1-2 انسیڈنٹس جو ہے جہاں نوجوان جن کے احساسات کا احترام ہم سب پہ واجب ہے، ان کے جذبات ہیں. دیکھیں نا، میرے اپنے جذبات ہیں. میرا لیڈر اتنی گرمی میں، اتنی تکلیف میں، ایک جعلی مقدمے کے اندر جو ہے وہ جیل میں ہے، تو میرے اپنا دل یہی کرتا ہے کہ میں جا کے کسی کے گلے پڑ جاؤں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم متحد نہیں ہیں. ہم وی آر یونائٹڈ مور دین ایور. سر، آپ نے سیاست میں ایک عمر کا حصہ گزارا ہے. یہ پنجاب اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر سے گاڑیاں اور دیگر مراحت انہوں نے واپس لے لی صرف اس وجہ سے کہ وہ تنقید کر رہے تھے. کیا ہم اس جو حکومت اس وقت چل رہی ہے اس کو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ پنجاب میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. پنجاب میں تو آپ یہی سمجھے کہ ایک سویلین مارشل لا ہے. میں آپ کو آج کی خبر دے دیتا ہوں، ابھی کی، جو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. یہ جو مراد اور گاڑیاں، یہ تو کل کی بات ہے نا. بات یہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آدمی ایم پی اے بن کے آ گیا اس کے پاس گاڑی نہیں ہے؟ یا جو آدمی روپوشی کے دوران ملک احمد خان بچر وہاں سے اتنی بڑی ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لے کے آیا، اس کے پاس ملازم یا سٹاف کوئی نہیں ہے؟ جب انہوں نے اپنا سٹاف وڈرا کیا، یعنی کہ جو ویٹرز کھانا بھی سرو کرتے ہیں اپوزیشن کے سائٹ پہ، وہ ویٹر بھی وڈرا کر لیے انہوں نے. تو ان کے پاس اپنے ملازم موجود تھے، انہوں نے اپنے ذاتی ملازمین سے وہ سارا کام کروایا. گاڑیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں. گاڑیاں کوئی ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سرکاری گاڑیوں کے لیے تو وہاں نہیں تھے. فوری گاڑیاں بھی آ گئی، آپ نے دیکھا، جو ہمارے اپنے لوگوں کی تھی. آج جو تماشا وہاں پہ ہو رہا ہے، ہمارے 11 آدمیوں کے اوپر 15 دن کے لیے پابندی لگائی گئی کیونکہ ہمارے 11 ایم پی ایس پہ کہ وہ پنجاب اسمبلی میں نہ انٹر ہو سکے. آج اس وقت پی ٹی آئی کے کسی ایم پی اے کو بھی پنجاب اسمبلی کے اندر نہیں جانے دیا. کہا کہ آپ گاڑیاں کھڑی کریں اور پیدل جائیں. جب انہوں نے پیدل جانے کی کوشش کی تو راستے بند کر دیے گئے. جب وہ چھوٹے موٹے راستے ڈھونڈ کے کہیں سے انٹر ہوئے تو آگے پتا چلا کہ اسمبلی جو ہے اس کے دروازے لاک کر دیے گئے. اس وقت پنجاب اسمبلی کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم پی احتجاج کر رہے ہیں. یار، یہ مارشل لا، سویلین مارشل لا نہیں دیکھی ہے. مطلب ہے آپ کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے. آپ کیا ہیں؟ آپ کیا چیز ہیں؟ آپ کون ہیں جس کے خلاف بات نہیں کی جا سکتی؟ آپ لوگوں کے ووٹوں سے بن کے آئے ہیں، اوپر سے آپ ڈاکے کی وساطت سے یہاں بیٹھے ہیں. جعلی فارم 47 کی بنیاد کے اوپر آپ ایم پی اور وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھے ہیں. آپ اپنے الیکشن ہار گئے ہیں اور آپ اتنے بڑے فرعون بن گئے ہیں کہ آپ کسی کی بات نہیں سن سکتے ہیں. تو بالکل اس کی شدید مذمت ہے. اور یاد رکھیے گا، پنجاب اسمبلی کی تاریخ میں یہ بےہودگی آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی. آج تک کسی نے ایسی حرکت نہیں کی ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر سے اس کے جو استحقاق ہے وہی واپس لے لیں. اور پھر ایم پی اے جو ہزاروں لاکھوں ووٹ بن کے آتا ہے، وہ پنجاب اسمبلی میں نمائندہ ہے ہزاروں لاکھوں پنجاب کے باسیوں کا. آپ اسے اسمبلی میں نہیں جانے دے رہے. اسمبلی آپ کی ذاتی جاگیر ہے، آپ کو وراثت میں ملی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کا ایٹیچیوڈ جو ہے، وہ جو ہم کہتے تھے آپ لوگوں کو بار بار کہ یہ فسطائی حکومت ہے، یہ فاشسٹ ہیں، ان کے ڈکٹیٹوریل ان کے ایٹیچیوڈز ہیں.
हमें अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने आया हो गया उनके अपने एक्शन से। ये क्या कोई जमहूरियत या कोई मुल्क ऐसे चल सकता है जहां आप अवामी नुमाइंदों को असम्बली में जाने से ही रोक दें, सिर्फ इसलिए रोक दें कि जी सानू एक गल चंगी नहीं लगी तो सानू तकरीर नहीं करने देती। ऑपोजिशंस क्या करती हैं? ऑपोजिशंस हुकूमत की नाकामियां, कमजोरियां, बेहूदगियां, कमीनगियां जो हैं उनको उनकी निशानदेही करती हैं, अवाम तक पहुंचाती हैं, हुकूमतों को इस्लाह का मौका देती हैं, हुकूमतों के बजट पे बात करती हैं, ज्यादतियों को रोकने की कोशिश करती हैं। यही ऑपोजिशन का काम है। और क्या होता है ऑपोजिशन के पास? अगर आप उन्हें ये भी नहीं करने देंगे तो फिर आपसे बड़ा डिक्टेटर कौन है? सो आप अल्लाह ताला की जात से डरें, दिन बदलते देर नहीं लगती है। और मैं ये समझता हूं कि सियासी मौसम तब्दील होते तो ये समझ ही नहीं आती है, कब आप जेल में पड़े रो रहे होते हैं और कब आप चोर दरवाजों से, डाकों से आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, कुछ समझ ही कोई नहीं आता। अच्छा।